بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کورس کا لیکچر نمبر 7 سن رہے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیے کہ نبوت و رسالت کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ کسی جھوٹے سے ممکن نہیں ہوتا۔ معجزہ ایسے خلاف عقل کام کو کہتے ہیں جو لاکھوں لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف نبی یا رسول کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ سورج کا واپس پلٹنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور مردہ کو زندہ کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1 اور کسی کو 2 معجزے دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 7 معجزے عطا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 10,000 سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے، بلکہ آپ کی ذات مبارکہ سراپا معجزہ ہوئی۔ آپ نے جو چاہا، جیسا چاہا وہ ہو گیا، اور جس چیز سے چاہا اسی سے معجزہ ظاہر ہوا۔ کوئی غیر نبی اگر مومن و صالح ہو تو کرامت دکھا سکتا ہے، اسے معجزہ نہیں کہتے۔ مگر فاسق و فاجر اور کافر جھوٹا نبی کوئی شعبدہ ظاہر کرے تو جادو ٹونا دکھا سکتا ہے، مگر کرامت و معجزہ اس سے ممکن نہیں ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جادو اور شعبدے کا اثر صرف نظر آتا ہے، واقعی میں نہیں ہوتا، اور معجزہ و کرامت کا اثر واقعی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے سارے عالم میں جادو و شعبدے کا اثر کہیں باقی نہیں ہے، اور معجزے اور کرامت کے اثرات و نشانات آج بھی اسی طرح باقی ہیں، جیسے کہ زمزم، مقام ابراہیم، حجر اسود، قرآن مجید، دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وغیرہ۔ آج اس لیکچر میں ہم آپ کو جھوٹے نبیوں کے کچھ واقعات سنائیں گے، جو ان کی بے بسی اور جھوٹے دعوے کی سزا بھی ہے، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کا جھوٹا ہونا اور دغا باز ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عباسی بادشاہ مہدی نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پوچھا، تم کس قوم کے نبی ہو؟ تو اس نے کہا، تم نے کسی کے پاس ایک گھڑی بھر کے لیے تو جانے نہیں دیا، تو میں کس کا نام لوں؟ ادھر میں نے دعویٰ کیا اور ادھر تم نے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ بہت ہنسا اور اسے توبہ کروا کر علم حاصل کرنے پر مامور کر دیا۔ نمبر 2، مامون الرشید بادشاہ کے عہد میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا تو مامون نے کہا، تم خدا کے نبی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، وہ بھی میرے ایسے نبی تھے۔ مامون نے کہا، ان کو تو آگ میں ڈالا گیا تھا، مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور گلزار ہو گئی تھی۔ ہم تمہیں بھی آزمانے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں تاکہ تمہارا بھی حال معلوم ہو سکے۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، کوئی آسان صورت بتائے۔ مامون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہنے لگا، جی ہاں، وہ بھی میری طرح نبی تھے۔ تو مامون نے کہا، انہوں نے عصا کو اژدہا بنایا تھا اور سمندر کو ٹھہرایا تھا، تو تم ایسا کچھ کر کے دکھاؤ۔ کہنے لگا، یہ بھی بہت مشکل ہے، کوئی آسان کام بتائے۔ تو مامون نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ تو مامون نے کہا، وہ مردوں کو زندہ کرتے اور مریضوں کو شفا دیتے تھے، تم بھی کچھ ایسا کر کے دکھاؤ۔ تو کہنے لگا، یہ بھی مشکل ہے۔ تو مامون نے کہا، او ذلیل کافر، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا، نہیں ہے، کیونکہ میں نے جبریل سے معجزے کی بات کی تھی، وہ میرے سے غصے ہو کر ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، حالانکہ معجزے کے بغیر نبی نہیں ہوتا، اور معجزہ جبریل نہیں دیتا، بلکہ بطور نشانی خدا اپنے نبی کو دیتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام غصہ کر کے لڑنے اور ناراض ہونے سے پاک ہیں۔ مگر کیا کیجئے کہ جھوٹ کے بعد جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے مامون الرشید کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا معجزہ ہے کہ میں دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ مامون نے کہا، میرے دل میں کیا ہے، بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، تمہارے دل میں میرے بارے میں یہ ہے کہ میں جھوٹا نبی ہوں۔ مامون ہنسنے لگا اور اسے قید کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کئی سال بعد پھر بلایا اور پوچھا کہ تم پر کوئی وحی نازل ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا، قید خانے میں جبریل نہیں آ سکتا، تو وحی کیسے آئے گی؟ سامعین کرام، کسی جھوٹے شخص سے معجزہ یا دلیل طلب کرنا اگر اسے ذلیل کرنے اور سب کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہو تو یہ جائز ہے، اور اگر اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی دلیل مانگی جائے تو یہ دلیل مانگنا خود کفر ہے،
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا ملنا اگر کوئی شخص ممکن بھی جانے تو وہ بھی کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ قطعی فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے میں 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جیسے اس شخص نے جبریل علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیا کہ وہ جیل میں نہیں آ سکتے۔ لطیفہ نمبر 4، مسیلمہ کذاب، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے ایک بار معجزہ دکھانے کے لیے ایک کانے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور وہ اکھیارا ہو جائے، مگر وہ بیچارہ کانا ایک آنکھ کے بجائے اب دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا کیونکہ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ سامعین کرام، جھوٹے نبی کا دعویٰ اور معجزہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایسا ظاہر فرماتا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے نبی میں فرق واضح ہو جائے۔ یہی مسیلمہ کذاب ایک مرتبہ نمکین پانی والے کنویں کو شیریں بنانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معجزہ دکھانے کی خاطر اپنے تھوک کو ایک کنویں میں ڈالتا ہے۔ جیسے ہی اس نے تھوک کنویں میں ڈالا تو پانی ہمیشہ کے لیے کڑوا اور زہریلا ہو گیا اور اس سے وبائیں، بیماریاں پھیلنے لگی۔ سامعین کرام، کیونکہ لوگوں نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ڈال کر کنواں شیریں اور شفا یاب کرنے کا معجزہ سنایا تو وہ بہت اکڑ اکڑ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے اس سے بھی بڑے معجزے ملے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک علاقے میں نمکین پانی پر اس کا یہ تجربہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کنویں کے ارد گرد آباد لوگوں کو وباؤ امراض کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے منحوس قرار دی جانے لگی۔ سامعین کرام، بے شک ہر جھوٹا نبی ذلیل اور رسوا ہی ہوا ہے، مگر سب سے زیادہ ذلت و رسوائی جن دو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے حصے میں آئی وہ مسیلمہ کذاب اور غلام احمد قادیانی ہیں۔ جیسا کہ دونوں کے دعوے بہت بڑے تھے، دونوں نے بہت بار معجزہ دکھانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ذلت و ناکامی ان کا مقدر ٹھہرتی تھی۔ دونوں نے حکمت و مصلحت کا راستہ اختیار کیا، مگر امت نے پھر بھی ان کی نبوت کو قبول نہ کیا۔ دونوں نے دولت و عورت کی لالچ دے کر امتی بنائے، مگر زیادہ دیر تک کاروبار نہ چل سکا۔ دونوں نے قوت، طاقت، سازش اور منافرت کے ذریعے امت کو کچلنا چاہا، مگر یہ امید بھی پوری نہ ہو سکی۔ مسیلمہ نے صحابہ سے کئی بار جنگیں کی اور مرزا نے ہندوستان میں اہل اسلام پر ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مظالم ڈھائے۔ مسیلمہ نے یہودی مشن کو کامیاب کرنے میں مدد کی، ہمیشہ ان کے لیے کام کیا اور ان کی سچائی اور احسانات ہی یاد کرائے اور لوگوں کو یہودیت کی مخالفت سے باز رکھا۔ اور مرزا قادیانی نے بھی انگریزوں کے مشن کو کامیاب بنایا، ہمیشہ ان کے لیے کام کیا اور انگریز گورنمنٹ اور برطانوی سامراج کے حق میں 24 سے زیادہ کتابیں لکھیں اور ان کی مخالفت کو حرام قرار دیا۔ دونوں پر سب سے زیادہ خود ساختہ وحی نازل ہوئی، دونوں ہی تضاد بیانی اور مکر و فریب کے ماہر ہوئے، دونوں کے ماننے والے بہت ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے اور ان کے متضاد اور من گھڑت بیانوں کی وجہ سے لوگ گروہوں میں بٹتے چلے گئے۔ اسلام کو عالمی سطح پر ان دونوں نے ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ مسیلمہ کے قتل کا حضور نے خود ارشاد فرمایا اور مرزا قادیانی کے مقابلے اور خاتمے کا صالحین کو خواب میں حکم نبوی ملا۔ سامعین کرام، 18 اپریل سن 1886 کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بیوی کے ہاں بیٹا ہونے کی پیش گوئی کی اور اسے وحی خدا قرار دیا، مگر وہی جھوٹی نکلی اور مرزا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو معجزے سے ہاتھ دھونا پڑا اور کچھ قریبی ساتھی بیعت توڑ کر مسلمان ہو گئے اور مرزا قادیانی کے جھوٹ پر اسے ملامت کرتے رہے۔ یوں ہی 27 اگست سن 1907 کو مرزا کا بیٹا مبارک احمد سخت بیماری میں مبتلا ہوا، جس پر مرزا نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت یابی کی بشارت دی ہے اور زندگی کی ضمانت دی ہے، جبکہ وہ لڑکا 16 ستمبر کو فوت ہو گیا۔ اپنے اس بیٹے کی فوتگی کے بعد مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کہ وہ مجھے اب ایک نیک صالح بیٹا دے گا جو میرا نائب اور قائم مقام ہوگا۔ یہ مبارک احمد کا نعم البدل ہوگا اور میری شبیہ ہوگا، مگر مبارک احمد کے بعد مرزا کے ہاں ساری زندگی کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یوں ہی مرزا نے عیسائی عالم مسٹر عبداللہ اوتھم سے مباحثہ کرنے کے بعد شکست کھائی اور شکست کھا کر اعلان کیا کہ اوتھم 15 ماہ کے اندر ذلیل ہو کر
مر جائے گا کیونکہ اس نے میرا انکار کیا ہے۔ اگر یہ میری وحی سچ ثابت نہ ہو تو مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھ پر خوب لعنت کی جائے، اور زمین و آسمان بدل سکتے ہیں مگر میری بات ضرور پوری ہوگی۔ سامعین کرام، جب آپ کتابوں کو ٹٹولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوتھم اس پیشگوئی کے مطابق 6 ستمبر سن 1886 کو مرنے کے بجائے مزید 2 سال زندہ رہا۔ قادیانیوں کو کم از کم اپنے رہنما کے حکم کے مطابق جھوٹا ثابت ہونے پر لعنت کرنے کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، جو خود مرزا صاحب کا اپنا حکم تھا اور وہ اسے حکم خداوندی کہتا تھا۔ مرزا کے ماموزاد بھائی مرزا احمد بیگ کی بیٹی محمد بیگم جو کنواری تھی، مرزا منحوس کو عجیب سوجی، کہنے لگا مجھے خدا کا حکم ہے کہ اس لڑکی سے شادی کروں، اور احمد بیگ کے لیے حکم ہے کہ وہ جلدی سے اسے میرے نکاح میں دے دے، یہ ضرور ہو کر ہی رہے گا کیونکہ فیصلہ خداوندی یہی ہے۔ مرزا نے لکھا کہ اس عورت کا اس عاجز کے لیے نکاح میں آنا تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح بھی ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے متعلق الہام الہی ہے۔ دوسری جگہ لکھا کہ اگر میری بتائی ہوئی میعاد گزر جائے اور محمدی بیگم کی شادی کی سچائی ظاہر نہ ہو تو میرے گلے میں رسی اور پاؤں میں زنجیر ڈال دینا اور مجھے ایسی سزا دینا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ تیسری جگہ لکھا کہ اگر محمدی بیگم کے نکاح سے انحراف کیا گیا تو اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا، اس کا جو شوہر ہوگا وہ شادی کے دن سے 2.5 سال اور لڑکی کا باپ 3 سال میں ضرور مر جائے گا۔ سامعین کرام، مرزا قادیانی نے اس عورت کی خاطر سب سے زیادہ الہام و وحی سنائے اور معجزہ غلط ثابت ہونے پر بڑی بڑی شرطیں لگاتا رہا، اور لڑکی والوں کی منت و سماجت اور زور زبردستی بلکہ دھمکیاں اور بددعائیں بھی دیں۔ پھر بارگاہ الہی میں بہت عاجزی و انکساری اور رو رو کر دعائیں کی کہ مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے اور مجھے میری بات میں سچا فرما دے، لیکن جھوٹے کے مقدر میں لعنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قوتوں والے رب نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بڑی ذلت آمیز شکست سے نوازا اور محمدی بیگم کا نکاح ان کے کسی دوسرے رشتہ دار سے ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی کے والد مسلمان تھے اور وہ مرزا کی چال بازیوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ وہ بے خوف و خطر دوسری جگہ بیٹی کو بیاہ کر فارغ ہو گئے تو مرزا نے کہا مجھے علم ہے کہ محمدی بیگم بیوہ ہو کر میرے ہی نکاح میں آئے گی، مگر پورے 23 سال یہ امید لگا کر اور نئے خود ساختہ خدائی پیغام سنا کر مرزا خود مر گیا، نہ ہی محمدی بیگم بیوہ ہوئی اور نہ ہی وہ مرزا کے نکاح میں آئی، جس پر مرزا کے اپنے گھر کے کچھ افراد مثلاً اس کا بیٹا فضل احمد اور سلطان احمد بھی دین اسلام کے پیروکار ہو گئے اور احمدی جماعت سے منحرف ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے نبی کو کبھی سچا نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ باغی اور ظالم ہوتا ہے، خدا کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، اس لیے اس کی کوئی دعا بھی کام نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو کافروں کی التجائیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ قادیانیوں کو اپنے مکار و عیار رہبر کی ان باتوں سے عبرت لینی چاہیے اور بانی اسلام سے وفا کرنی چاہیے۔ سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خبر دی تھی، وہ پوری ہوئی، اور مرزا ملعون نے اسی طرح کا معجزہ ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر منہ کی کھا کر مر گیا۔ آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے ورنہ قدرت بندے کی اوقات اسے ضرور یاد دلا دیتی ہے۔ یوں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے 1000 کے قریب معجزات کا دعویٰ کیا مگر کوئی ایک بھی سچ ثابت نہ ہو سکا اور ہر بار ہی مرزا نامراد اور ذلیل و رسوا ہوا، مگر مرزا نے اپنے آخری ایام میں جاتے جاتے ایک معجزہ ظاہر کرنے کے لیے ایک جست لگائی تاکہ بعد والوں کے لیے کچھ تو دلیل ہو جائے، وہ منہ دکھانے کے قابل ہو سکے۔ اس نے کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو ساری عمر مکہ و مدینہ کا عکس دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، جبکہ لوگوں کو قادیان کے فضائل سناتے سناتے عمر گزری اور مکہ مدینہ سے افضل مقام قادیان کو قرار دیا اور یہ سب الہام و وحی سے بتایا، تو اللہ تعالیٰ قاہر و غالب اور قادر و منتقم نے مرزا ملعون کو لاہور شہر میں ہیضے کی حالت میں عین بیت الخلاء کے اندر اس کے اپنے ہی پخانے پر بری حالت میں موت دے دی اور نشان عبرت بنا دیا۔
اور آخری معجزہ بھی بڑی امیدوں اور تمناؤں اور تمام تر محنتوں اور کوششوں کے باوجود صرف ناکارہ ہی نہیں بلکہ نہایت ہی ذلت آمیز بن گیا، کیونکہ مکہ مدینہ کا دعویٰ اور کہاں لاہور کا ایک بیت الخلا اور پاخانہ کہاں۔ یوں اہل اسلام پر مرزا کا آخری وار بھی نہ چل سکا، اور جماعت احمدیہ کی نئی نسلوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے بزرگ کی ان باتوں پر غور کریں اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور رحمت خدا بندی و دامن مصطفیٰ میں واپس لوٹائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، جس میں قرآن پاک آخری کتاب اور شریعت محمدی آخری شریعت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد ہر دعوے دار جھوٹا اور مکار ہے۔ سامعین کرام، یہ بات تو ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ ہر مدعی نبوت باغی اسلام ہوتا ہے۔ اس نے یہ قدم اسلام دشمنی میں ہی اٹھایا ہے، چاہے اپنی مرضی سے یا زر خرید غلام بن کر کیا ہے، تو وہ قرآن اور اسلام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اور ہر اسلامی ریاست کا دشمن بھی ہے۔ خصوصاً قادیانیت کا فتنہ، جسے جماعت احمدیہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے اس نے کبھی بھی اسلام و پاکستان کے حق میں تو بھول کر بھی ایک قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ تمام دنیا میں اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور خصوصاً اہل پاکستان اور پاکستان کے خلاف بننے والے ہر منصوبے کے پیچھے اس جماعت کے افراد ضرور نظر آئیں گے۔ یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ واقعی حقیقت ہے، جیسا کہ بیت اللہ شریف پر حملے میں اسی جماعت کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ افغانستان جنگ میں امریکن سفیروں کے ساتھ یہی لوگ نظر آئے۔ عراق کے خلاف متحدہ محاذ میں جماعت احمدیہ نے لندن کی حکومت کو اس کے لیے تیار کیا۔ مرزا قادیانی خود سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی دعائیں کرتا رہا اور ہمیشہ تمام دنیا میں انگریز کے خلاف جہاد کو حرام کہتا رہا۔ قادیان کو حرمین طیبین سے افضل قرار دیا، اپنے الہامات کو قرآن سے بہتر، اپنے اصحاب کو خلفائے راشدین سے افضل اور اپنے اہل خانہ کو خاتون جنت سے معزز قرار دیا۔ کچھ آیات قرآنی کو منسوخ اور احکام دین کو متروک قرار دیا۔ ہزار بار ملائکہ و انبیاء بلکہ حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخیاں کی۔ بے شمار اولیاء اللہ علماء حق کو کافر و ملعون قرار دیا۔ بے شمار قرآنی آیات و احادیث طیبہ میں کھلی تحریف کی گئی۔ جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم سے اسلامی ممالک پر ہونے والے مظالم، خصوصاً فلسطین، کشمیر، بوسنیا، یمن، شام اور لیبیا وغیرہ کے لیے کبھی آواز اٹھانا تو دور کی بات، نام تک نہیں لیا گیا، بلکہ ہمیشہ ان اسلامی ملکوں کو ظالم و جابر بتایا گیا اور طاغوتی قوتوں اور انگریزی طاقتوں کو ہی سراہا گیا۔ آج تک کبھی کسی غیر مسلم نے پوری دنیا میں کسی احمدی شخص یا عبادت گاہ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ برطانوی سامراج انہیں مدد و نصرت سے نوازتا ہے اور جماعت احمدیہ کا مرکز لندن میں ہے، اور پوری دنیا میں کوئی احمدی پریشان ہوتا ہے تو اسے لندن کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، بلکہ کوئی مسلمان معاذ اللہ کا قادیانی بن جائے تو فوراً لندن پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو کیا اب بھی جماعت احمدیہ کے دشمن اسلام ہونے میں کوئی شک باقی رہتا ہے؟ مملکت اسلامیہ مثل ریاست مدینہ، ہماری شان، قلعہ اسلام پاکستان کے لیے بھی یہ جماعت ایک ناسور ہے۔ پاکستان بنتے وقت جماعت احمدیہ کانگریس کے ساتھ مل گئی اور وہ خفیہ سازشوں میں بھرپور کردار ادا کرتی رہی۔ یوپی اور پنجاب کو پاکستان سے علیحدہ رکھنے کا فتنہ بھرپور بھی تقریر و تحریر کے ذریعے اسی جماعت کے مبلغین نے پرچار کیا۔ آزاد کشمیر جنگ میں احمدی فوجیوں نے بغاوت کی اور پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مشرقی پاکستان علیحدہ کرنے میں یہ جماعت دونوں طرف سرگرم رہی تاکہ ملک دو لخت ہو جائے۔ اندرونی حالات کی خرابی کے لیے ہر مخبری اور انڈین دہشت گردوں کو سہولت دینے میں یہی جماعت متحرک رہی۔ فسادات کو ہوا دینے والے ہر فیصلے کے وقت وزیروں کے مشیر اور ججوں کو رشوت دینے والے یہی لوگ ملے۔ اختلافات اور دہشت گردی کے تانے بانے قادیانیوں کے مرکز روا سے ہی پکڑے گئے۔ احمدی وزراء اور افسران نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت و سالمیت کو تباہ و برباد ہی کیا، جیسا کہ عوام پر واضح اور روشن ہے۔ محلوں اور گلیوں میں ڈسپینسری کھول کر
मुफ्त दवाई के साथ तबलीग जारी रखी गई। फिर कहीं शौहर से बीवी को कत्ल करवाया गया, तो कहीं बीवी के जरिए शौहर को कत्ल करवा दिया गया, तो कभी बेटी से बाप को कत्ल करवा दिया गया और लड़की भाग गई। इसी तरह बहुत सारे और भी केसेस सामने आए। जलजला, सैलाब, आफातों, बुरे हालात में कभी अहमदी जमात नमोदार नहीं हुई। क्या अब भी ये जमात दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, अहले पाकिस्तान की कातिल नहीं है? ये जमात मजलूम है या जालिम है? आज तक जितने अहमदी कत्ल हो गए, इनसे कई गुना ज्यादा मुसलमान कादियानियों के हाथों शहीद हुए। कभी इस तरफ भी देखना चाहिए, उन्हें भी याद रखना चाहिए। अहले पाकिस्तान, ए अहले इस्लाम, आंखें खोलिए, दिलो दिमागों को जगाइए, खुदारा अपनी नस्लों को बचाइए, अपने वतन अजीज और मिल्लत इस्लामिया का तहफ्फुज कीजिए। इस जमात को पहचानिए, ये आइनो कानून और ईमानो अमन और मुल्क व मिल्लत के खूंखार दुश्मन है। अल्लाह ताला हिदायत कबूल करने वाला बनाए और सच्चाई पर कायम फरमाए। सामीन किराम, तमाम सहाबा किराम, आइम्मा मुताहिरीन, औलिया उलमा और सुलहाए उम्मत सभी इसी अकीदा व मोहब्बत और अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार बने रहे। इसी जज्बे में अकाबिर असागिर अमलन बरसरे पैकार नजर आए, बल्कि बाद औकात असागिर यानी छोटे बाजी ले गए। जैसे गादी इल्मुद्दीन शहीद अलैहिर्रहमा ने उसाखे रसूल को कत्ल किया और उसी पादाश में शहीद किए गए। जब शहीद किए गए तो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा और दीगर अकाबिर जनादे में कह रहे थे, असी गल्ला कर दे रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा अंजुमन हिमायत इस्लाम के इजलास में मौजूद थे। सामने कुर्सी पर डॉक्टर याकूब कादियानी पर नजर पड़ी। अल्लामा चौंक पड़े, बड़े शदीद गुस्से में बोले, अगर मुझे सदर रखना है तो इस मलऊन को फौरन बाहर निकालो, क्योंकि मेरी गैरत जरा भी बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे आका की खत्म नबूवत का यह दुश्मन भी इजलास में हो और मैं भी वहां मौजूद हूं। अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। नाज़रीन किराम, यूं ही हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहिर्रहमा साहिब कश्फ औलिया में से थे। आपने हजरत पीर मेहर अली शाह अलैहिर्रहमा को हुक्म दिया, आप सैरो सयाहत तर्क करके फौरन अपने वतन जाइए, वहां एक बहुत बड़ा फितना होने वाला है। अगर आप वहां जाकर खामोश भी रहे तो भी वो फितना नहीं फैलेगा। आप अपनी आलमी सयाहत का ख्याल तर्क करके वतन वापस तशरीफ लाए तो यहाँ कादियानियत का सामना करना पड़ा। फिर हजरत पीर साहब फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हुक्म दिया, मेरे अली देखो, मिर्जा कादियानी गलत तावील की कैंची से मेरी अहदीस को टुकड़े टुकड़े कर रहा है और तुम खामोश हो। आपने मनाजरा व मुकाबला और मुबाहला किया और कई कुतुब लिखकर इल्मी और अमली मुजाहरा फरमाया, जिसका जवाब आज तक कादियानियत पर कर्ज है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से अहले इस्लाम और हम जैसे आम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां हैं, आइए कुछ गौर उन पर करते हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है कि अपने अकायद का इल्म सीखें और अपनी नस्लों को इस्लामी अकायद सिखाएं, खसूसन अकीदा खत्म नबूवत और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत और मोहब्बत अहले बैत व ताज़ीम सहाबा जरूर सिखाइए। हर किस्म के गुमराह, बददीन, काफिर व मुर्तद और गुस्ताखे रसूल से बचिए और अपनी नस्लों को भी इनसे बचाइए। किसी मुसलमान को काफिर मुशरिक कहने से परहेज कीजिए और फिरका वारियत से निकलिए ताकि उम्मत में इत्तेहाद कायम हो सके। कादियानी हजरात से बिल्कुल लेन देन और मामला तर्क कर दीजिए, कहीं थोड़ा सा भी दुनियावी फायदा लेते लेते ईमान जाया ना हो जाए। कहीं कोई कादियानी तबलीग करे या शर्र फसाद करे या कोई शख्स गुस्ताखी रसूल करे या नबूवत का दावा करे या अहले बैत सहाबा की गुस्ताखी करे तो जरूर कानूनी चारा जोई कीजिए। मुल्की कानून अपने हाथ में ना लीजिए, किसी मुल्क व मिल्लत का अमन ना तबाह कीजिए और ना तबाह होने दीजिए। दुश्मन का मुकाबला अपनी नस्लों को सही इल्म पढ़ाकर और सच्चे आशिक रसूल बनाकर कीजिए। हुकूमत अदालत की शरई, मुल्की, अखलाकी और मनसिबी जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त ऐसे फितनों की पकड़ करे और जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाए और फौरन सजाएं दे ताकि मुल्क व मिल्लत और दीन व ईमान महफूज रह सकें। अगर कोई शख्स अस खुद फैसला कर देता है या किसी शातिम रसूल को कत्ल कर देता है
تو یہ قانونی جرم ہے، مگر یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی ہے، اور اس کی سزا متعلقہ اداروں کو ہونی چاہیے جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور لوگوں کو ملکی قوانین ہاتھ میں لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ملکی سطح پر، شہروں اور محلوں کی سطح پر اور ایسے ہی عالمی سطح پر 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منایا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کے سیمینار کیے جائیں اور نئی نسلوں کو اس سے روشناس کروایا جائے۔ اسکولوں، کالجوں اور مدارس وغیرہ میں تعلیمی نصاب میں عقیدہ ختم نبوت پڑھایا جائے۔ بحمدہ تعالی اس کتاب کے لکھنے کے دوران پاکستانی اسمبلیوں سے لفظ محمد کے ساتھ خاتم النبیین لازمی لکھنے بولنے کا فیصلہ سن کر خوشی ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ممبر و محراب، فتویٰ و تحریر اور ہر جگہ گفتگو میں اس کی عادت بنائیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیے کہ اسلام میں جیسے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول و نبی ماننا ضروری ہے، ایسے ہی انہیں آخری رسول و نبی ماننا بھی لازم و ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا امکان ماننا صریح کفر ہے اور کلام الہی اور دین اسلام کا انکار ہے۔ جس نے آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا تو یقیناً جھوٹا اور دھوکے باز ہے، خود بھی کافر ہے اور کفر ہی کی دعوت دے رہا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس معنی میں تبدیلی کرے یعنی نیا معنی نکالے، وہ سخت کافر و مرتد اور منکر اسلام ہے۔ سب سے پہلا ختم نبوت کا منکر مسیلمہ کذاب ہوا، اور ہمارے زمانے میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ احمدی مرزائی قادیانی فرقے غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں اور اسے نیا نبی مانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منکر قرآن، کافر، مرتد اور غستاخ رسول ہیں۔ ان کے کافر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ اسلام کے باغی اور خطرناک دشمن ہیں۔ انگریز نے نیا نبی بنانے میں ان کی مدد کی تاکہ اسلام کا رخ بیت اللہ اور مدینہ طیبہ سے موڑ کر قادیان کی طرف کیا جائے اور پھر اپنی مرضی سے اسلام کو تبدیل کیا جائے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی یعنی قومی اسمبلی نے قرآن و سنت کے اس فیصلے کو باقاعدہ بحث و مباحثہ کے بعد متفقہ قرارداد سے ملک میں رائج کیا کہ ختم نبوت کا ہر منکر اور خصوصاً قادیانی کافر ہیں، انہیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں، تاکہ مسلمان ان کے دھوکے سے بچیں۔ اور پھر یہ فیصلہ بے شمار اسلامی ممالک میں بھی رائج ہوا۔ قادیانی اپنے کفر کی وجہ سے کافر ہیں، صرف پاکستانی قانون کی وجہ سے کافر نہیں۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور ان کو کافر سمجھنا فرض ہے۔ یوں ہی کسی غیر مہدی کو امام مہدی سمجھنا بڑی گمراہی ہے اور امت میں تفرقہ کی ایک چال ہے، اور خصوصاً مرزا قادیانی ملعون اس کے ہزارہا کفریات اور بے شمار گستاخیاں آج تک اس کی کتب میں جو موجود ہیں۔ کسی ایسے شخص کو صرف مسلمان سمجھنا یا اس کے کافر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے، تو معاذ اللہ امام مہدی ماننا کتنی بڑی گستاخی اور کفر ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جواہر لال نہرو کو امام مہدی مان لے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مرزا کو صرف مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، تو پھر ہم کافر کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں مجدد وہی ہوگا جو عالم بعمل اور کامل ایمان والا ہوگا۔ اگر کسی کافر و گستاخ کو مجدد مان لیا جائے تو وہ تجدید کفر کے لیے ہو سکتا ہے، تجدید ایمان کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ مرزا ملعون پکا کافر و مرتد ہے، اس کے کفر میں شک بھی کفر ہے، اسے مجدد ماننا بدرجہ اولا کفر اور اسلام کی توہین ہے۔ کیونکہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم مرزا کو مسیح موعود مانتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہی آ چکے۔ یقیناً اکثر قادیانیوں کا یہی عقیدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی اور دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا۔ یہ سب ابھی ظاہر نہیں ہوا تو مرزا کا مسیح موعود ہونا بھی جھوٹ اور دھوکہ ہوا۔ پھر وہ شخص مومن بھی نہیں ہے، وہ مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا نام عیسیٰ یا مسیح موعود رکھنے سے وہ مسیح موعود نہیں ہو جاتا۔ یہ بھی ایک بڑا کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی بنا لینا اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا۔
یوں ہی سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث میں لا نبی بعدی آیا ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور وہ حضور کے بعد آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی، اب کسی کو نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے اور نبی ہونے کے باوجود وہ ایک ولی کی حیثیت سے ہوں گے اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے، لہذا ان کا نزول حدیث نبوی کے مخالف نہیں، کیونکہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا یہاں پر ممکن نہیں پا رہا۔ پھر ایک سوال ہے کہ قادیانی نماز، روزہ، عبادات، اخلاقیات وغیرہ کے باوجود کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہزاروں باتیں اسلام کی تسلیم کرے، ان پر ایمان رکھے اور لاکھوں اعمال اسلام کے مطابق بجا لائے، مگر اسلام کی ایک بھی بنیادی بات کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، کیونکہ اسلام تو تمام ضروریات دین کو ماننے کا نام ہے۔ مثلا کوئی شخص صرف قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے، باقی سارا قرآن مانتا ہے، تو کیا وہ مومن ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح قادیانی تمام اسلامی عقائد و اعمال کا اقرار کرنے کے باوجود ختم نبوت کا انکار کرنے اور مرزا ملعون غلام احمد قادیانی کافر و گستاخ کو زبردستی مومن سمجھنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ یاد رہے، یہ اختلاف دیگر مذہبی اختلافات کی طرح نہیں ہے، بلکہ قطعی و لازمی ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قادیانی کو کافر سمجھے۔ بحکم حدیث 33 یعنی 33 کذاب کے آنے کی خبر دی گئی۔ تقریباً 29 کے قریب بلا اختلاف ایسے مکار و عیار جھوٹے نبی گزر چکے ہیں۔ ابھی جولائی 2020 پشاور میں نسیم نامی شخص نے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ میں پہلے قادیانی تھا، اب مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ گرفتار ہو کر جیل میں بند ہوا، 3 سال سے کیس چل رہا ہے۔ مجرم خود عدالت میں اعلان نبوت کرتا رہا، مگر جج اور وکیل گونگے، بہرے اور نمک حرام بنے رہے۔ آخرکار عاشق رسول محمد خالد نے آگے بڑھ کر غیرت ایمانی کا فیصلہ سنایا اور عدالت ہی میں اس ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام جب تمام مذاہب کو اپنے مذہبی انداز سے رہنے کی آزادی دیتا ہے تو کیا قادیانی مذہب والے آزادانہ نہیں رہ سکتے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ امن و سلامتی سے رہ رہے ہیں، اور آج تک کسی غیر مسلم عبادت گاہ وغیرہ پر مسلمانوں نے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا جس کی مثال ہم آئے دن ہندوستان میں دیکھتے ہیں، جہاں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ اگر قادیانی خود کو مسلمان کہلوانا چھوڑ کر ایک علیحدہ مذہب کے پیروکار ہونا تسلیم کر لیں تو وہ بھی دیگر مذاہب کی طرح پاکستان اور دیگر جگہوں پر آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اور انہیں بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دیگر اقلیتوں کو حاصل ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ خود کو مسلمان کہلوانے پر وزد ہیں، جو کہ خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ آئین پاکستان کی خلاف ورزی اور بغاوت بھی ہے۔ اسی لیے ان کے خلاف علماء کرام زیادہ شدت فرماتے ہیں تاکہ ہمارے بھولے والے مسلمان ان کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں۔ نئے نبی اور نئی وحی کے ساتھ مذہب تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح عیسائی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان لانے کی وجہ سے یہودیوں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کا مذہب مسیحی مذہب کہلاتا ہے، جس طرح ہم مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تورات و انجیل دونوں پر ایمان رکھنے کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے ان دونوں سے علیحدہ الگ ہو گئے ہیں اور یہودی یا عیسائی کہلانے کے بجائے مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح قادیانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی وحی پر ایمان لانے کے بعد ایک الگ مذہب رکھتے ہیں اور مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں رہے۔ چنانچہ نئی نبوت کے غلط ہونے سے قطع نظر معروضی صورتحال کا منطقی اور فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے الگ نام طے کریں، مسلمانوں کا نام استعمال نہ کریں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ دیگر مذاہب کا اتنے زور و شور سے رد نہیں کیا جاتا تو قادیانی مذہب کے خلاف اتنی شدت کی کیا وجہ ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے پیروکار خود کو مسلمان نہیں کہلاتے بلکہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں، نیز عام مسلمان بھی ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، جبکہ قادیانی خود کو مسلمان کہلانے پر بضد ہیں اور عام عوام کے سامنے مسلمانوں والے اعمال و افعال کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام عوام کو یہ تاثر جا سکتا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح کوئی فرقہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو قادیانیوں کے اس مکر و فریب سے بچانے کے لیے زیادہ شدت کی ضرورت ہے۔ نیز ختم نبوت کے مسئلے کا تعلق براہ راست ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مسلمان اسے ناموس رسالت پر حملہ تصور کرتے ہیں، لہذا دیگر اعمال و افعال کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پر مسلمانوں کے جذبات زیادہ حساس ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی اصل ایمان ہے۔ اور ویسے بھی جب مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنت، دوزخ، فرشتے، جن، تمام انبیاء اور رسولوں کو مان لیا تو اسی خدا کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا چاہیے اور اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت چلایا، پھر اپنی مرضی سے بے شمار حکمتوں کے تحت اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا اور رشد و ہدایت کے لیے آپ کے دین اور امت کے اولیاء اللہ اور صلحاء کو کافی قرار دے دیا، تو مسلمانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ احکم الحاکمین کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے چلائے اور جس چیز کو چاہے جب چاہے بند کر دے۔ آخر ساری مخلوق نے ختم ہی ہونا ہے اور ہر چیز کا اختتام لازمی ہے۔ اگر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تو اس میں کون سی خلاف عقل بات ہے جس کو تسلیم کرنے میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نئے نئے نبیوں کے طور پر لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اگر اتنی آیات اور بے شمار احادیث رسول سے پوری تفصیل و وضاحت کے باوجود عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے تو پھر اسلام کے بنیادی عقائد کس چیز پر ہیں؟ یقیناً اتنے دلائل والا حکم قطعی اور بنیادی ہی ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت پر تمام اہل بیت کرام اور اصحاب اعظام اور ساری امت کے ائمہ و اولیاء کا اجماع و اتفاق ہے، کسی کو بھی اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں رہا، تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ یوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت 2 مرتبہ واضح طور پر فرمائی۔ پہلے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، پھر ایک اور جگہ فرمایا میرے بعد 33 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ تو اس وضاحت کے بعد کسی کو نبی ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو جھٹلانا ہے اور جھوٹے دغاباز کو معاذ اللہ خدا کا نبی سمجھنا کتنی بڑی خدا کی گستاخی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسے حضرات بھی اس منصب سے سرفراز نہ ہو سکے تو پھر ان کے بعد کوئی اس درجے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ وہ ایسی نبوس قدسیات ہیں جن کی صفات قرآن میں ہیں اور جن کی شان زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی، تو اس زمانے میں آنے والا ایک ناپاک کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ آج تک بے شمار کرامتوں والے اولیاء اللہ مثلا ائمہ اہل بیت، تابعین و تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، کلندر اور سرکار غوث آدم حضرت داتا صاحب، حضرت خواجہ صاحب اور ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور مشائخ مبارکہ حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت داؤد طائی، شیخ ابن عربی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر علیہم الرحمہ میں سے کسی کے دل میں بھی نبوت کا خیال تک نہ آیا، بے شمار کمال، بے حد حسن و جمال اور علم و تقوی کے باوجود عقیدہ ختم نبوت ہی بتاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی سمجھتے رہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدے کی وجہ سے تو وہ باکمال ہوئے اور صاحب کرامات ہوئے اور وہ بس اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے میں قربان ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے پاسبان اور سپاہی بنے رہے اور اسی کے پرچار میں مشغول و مصروف رہے
اور یہی نعرہ لگاتے رہے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی وادی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو قرآن میں قیامت تک کے لیے ایسے احکامات نہ ہوتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر تک کے لیے تعلیمات نہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے مدعیان نبوت کی نشاندہی نہ فرماتے۔ یوں ہی انبیاء بھی اپنے بعد آنے والے نبی کا اعلان فرماتے رہے، کیونکہ اس وقت نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کا اعلان فرماتے رہے، کیونکہ آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ایک جھوٹے مکار کافر و غساق شخص کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور دین اسلام کی بنیادوں کو چھوڑ دینا اور ان کا انکار یا غلط تعویل کرنا اور ہمیشہ کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینا بھی کہاں کی عقل مندی ہے، اور یہ کہاں کا دین ہے، اور یہ کہاں کی دینداری ہے؟ کیا یہ بھی کوئی فلاح و کامیابی اور جنت کا راستہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے کہ تمام غزوات میں صرف 250 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے لیے جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اسلام کے اول دور اور بہترین حضرات کی موجودگی میں اور فرقہ واریت سے پاک ماحول میں ایسا کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت سے اسلام کی بقا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کفر اور بغاوت اور اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش ہے، تبھی تمام صحابہ کرام نے مل کر اسے ناکام بنایا۔ عقل مند خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ فرقوں کے جھگڑوں اور جاہل پیروں کے چکروں، فتنہ باز ملاؤں کے فتنوں سے نکل کر سوچیں اور اپنے اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے عقیدے کی پختگی اور درستگی کیجیے، اور عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان و یقین پیدا کیجیے، اور اس کا خوب پرچار کیجیے، اور دین اسلام کے واقعی وفادار بنیے، کیونکہ شافع محشر کی شفاعت اور خالق کی رحمت کا حقدار وہی ہے جو اسلام اور قرآن پر نثار ہو گیا۔ اب آئیے ہم آپ کو کچھ صالحین کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اقوال سناتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے بڑا فوجی لشکر تیار فرمایا اور پوری اسلامی قوت اور بہت مال خرچ کیا، تو وہ صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر کیا ہے، یعنی مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جہاد کیا، اور اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے اکثر صحابہ کرام حفاظ تھے۔ یوں ہی حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی امام العادلین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت ختم ہو چکی اور میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثالث جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت مال خرچ کیا اور حدیث ختم نبوت کو خود روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا باب علم مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو درود شریف خود بکثرت پڑھتے اور جس کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے، وہ یہ تھا: اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک، اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے پیارے خاص بندے اور اپنے رسول و آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے کہ جس طرح خدا کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ 68 ہجری کے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن میں جو خاتم النبیین آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، بس
آپ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ 150 ہجری کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مزاحمت پر اس نے کہا مجھے مہلت دو تاکہ اپنی نبوت پر دلائل دے سکوں۔ تو حضرت امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت قطعی و یقینی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 505 ہجری کے صوفی امام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کا معنی صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ 638 ہجری کے عظیم مفسر و امام و مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبوت ختم ہونے کے بعد اب اولیاء اللہ کے لیے تعریفات کا دروازہ کھلا رہے گا، اور نواہی و اوامر کی الوہی دروازے تمام بند ہو چکے ہیں۔ پس جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دراصل ایک نئی وحی کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر وہ اگرچہ اسی شریعت محمدی کے مطابق ہی ہو یا اس کے مخالف ہو، ایسا شخص ضرور قتل ہی کیا جائے گا، کیونکہ وہ کافر و مرتد ہے، کیونکہ باب نبوت بند ہو چکا اور وہ قیامت تک کے لیے کسی کے لیے نہیں کھل سکتا۔ 911 ہجری کے امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا خاتم النبیین کا معنی صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حیات نہ رہے ورنہ وہ نبی ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔ 1034 ہجری کے عظیم مجدد اور متبحر عالم ربانی صوفی کامل حضرت شیخ المشائخ سیدنا شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں تمام لوازمات و کمالات نبوت موجود تھے، مگر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اس لیے انہیں اس منصب پر سرفراز نہیں کیا گیا، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ کسی امت کا ولی اس امت کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ایک امتی کسی نبی کے درجے تک رسائی حاصل کر سکے۔ 1137 ہجری کے امام حضرت محمد اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اس واضح ترین قطعی حکم کا بھی جو انکار یا اس میں شک کرے وہ یقیناً کافر ہے، اور جس نے اس کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا بے شک وہ باطل و کافر ہے۔ 1340 ہجری کے مجدد عظیم مفتی اسلام و شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بے شک قادیانی اور ہر منکر ختم نبوت قطعی کافر ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور کائنات کا غلیظ ترین انسان ہے، خصوصاً مرزا غلام قادیانی باغی اسلام، منکر قرآن، غستاخ رسول اور کھلم کھلا شاتم انبیاء ہے۔ اے اہل اسلام، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ 1356 ہجری کے متفقہ قائد و امام تحریک ختم نبوت اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاتح قادیانیت غوث وقت سیدنا علامہ مولانا پیر سید مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآنی عقیدہ ہے، اس کے منکر کا حکم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال و کذاب فرما کر ارشاد فرمایا ہے، اور نبوت کا مدعی واجب القتل ہے، اور اسے ماننے والے پکے کافر و مرتد ہیں اور ہمیشہ کے لیے دوزخی ہیں، اور ان کے اخلاق و اعمال بالکل بیکار ہیں، وروز حشر ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام
تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین اور ائمہ اہل بیت بھی ختم نبوت کے اس عقیدے کو کس طرح واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عقیدہ ختم نبوت کورس کے یہ 7 لیکچرز مکمل ہوئے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے علم میں اور آپ کے عقیدے میں ان لیکچرز کی وجہ سے کافی پختگی آئی ہوگی۔ اگر آپ اس بات کو اور اس موضوع کو مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو خادم دین اسلام حضرت علامہ مولانا سید اطہر علی ہاشمی علیہ رحمہ کے قلم نور کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت کا مکمل مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کی ہر مسلمان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس فتنے کے ساتھ ساتھ ہر اس فتنے سے بچائے جو ہمیں دین اسلام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔